تو حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے، کافی گھنٹے گزر چکے اس واقعے کو، گرفتاریاں بھی ہوئیں، تحقیقات بھی ہوئیں، تحقیقات کے کچھ نتائج بھی سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں. لیکن دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہر شخص کے ہاتھ میں فتویٰ آ گیا ہے، راہ چلتے شخص کے ہاتھ میں، جس کے پاس فہم بھی نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، معلومات بھی پوری طرح نہیں ہے، وہ کوالیفائی نہیں کرتا کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کی، لیکن عام آدمی، سڑک پر چلتا آدمی جب خود مدعی بن جائے، خود وکیل بن جائے، خود ہی منصف ہو جائے اور خود ہی فیصلہ کر کے خود جلاد کا کردار ادا کرے، تو اس روش کو پر قابو پانے کے لیے جو کردار ہے ریاست کا، حکومت کا، علماء کرام کا، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ آپ کا کہ جب آپ کے علم میں ہے، یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تسلسل ہے گزشتہ 40 سال سے جو پاکستان میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر ہم سب جو ہیں کہیں نہ کہیں پر یا تو ہماری کوتاہی ہے یا ہمارا جرم ہے، وہ حکومتیں ہوں، وہ ریاست کے ادارے ہوں، وہ علماء ہوں، عدلیہ ہو، کہیں نہ کہیں ہر ایک نے کوتاہی کی ہوئی ہے. اور یہ اب جس سے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ لاوا پھٹ رہا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مذمتوں سے آگے اب یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کل کا جو معاملہ ہے، یہ اب تک کی معلومات کے مطابق تو اس غریب نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس پر آپ توہین رسالت کا الزام لگا دیں. لیکن اگر بالفرض اس کو مان بھی لیا جائے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، تو پھر بھی یہ اختیار کس نے آپ کو دیا ہے کہ آپ خود ہی مدعی، خود ہی جلاد، خود ہی مقصد بن جائیں؟ اس میں ہمارے جو اف اینڈ بٹ اور اگر مگر اور ہر چیز کو ہم اپنے مفادات کے تابع دیکھتے ہیں، اس کے نقصانات ہیں یہ، اور یہ ہوتے رہیں گے جب تک ہم اس اف اینڈ بٹ اور اگر مگر سے باہر نہیں نکلیں گے. جو اب تک کی صورتحال ہے، تقریباً 118 سے 20 کے قریب افراد گرفتار ہوئے ہیں. یہ شخص جو تھا یہ کام کے معاملے میں سخت تھا، یہ کہتا تھا کہ بھائی کا تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی کرو. اس وجہ سے کچھ عملہ اس سے ناراض بھی تھا. اگر آپ دیکھیں جو چیزیں وہاں سے اتاری اس نے، ایک تو وہ فوٹو کاپیاں تھی، کوئی اسپیکر نہیں تھے جس طرح کمپیوٹر سے نکال کر، لیکن کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. اور اگر لکھا بھی ہوتا بالفرض نام، تو کیا یہ حق مجھے ہاتھ میں آیا کہ میں خود ہی فیصلہ دے دوں کہ یہ شخص جو ہے، ہم پینٹ کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے چیزیں لگی ہوتی ہیں، آیات لگی ہوتی ہیں، ہم اتار کے رکھتے ہیں. ابھی آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کتنے ملک کے اندر آپ نے بینر لگائے ہوئے تھے، وہ کہاں ہے بینر؟ آپ جائیں بلدیہ کے دفاتر میں، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک منظم محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ توہین رسالت ہے کیا، توہین مذہب ہے کیا. اور یہ آپ نے درست بات کہی ہے، فتویٰ کی فیکٹری ہے، وہ سیاست کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وہ قبضوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی ہمیں اس روش پر قابو پانا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ نہ دے، ہر شخص خود فیصلہ نہ کر لے، اور ہر شخص خود فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنے نہ چل پڑے.